اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم رؤوف الرحیم، علیہ افضل الصلاة والتسلیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپاں جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی ثم لیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتا، واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلیسلم علی النبی، چاہیے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمت، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ فاذا خرج، پھر جب مسجد سے نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں، سیدھا پیر مسجد کے اندر رکھیں تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، السلام علیک یا رسول اللہ، یہ پیش کرے۔ اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ مسجد میں جب داخل ہوں، جیسے آج ابھی بیٹھے ہیں، دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اعتکاف سے ہوں، تو اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، اگرچہ خاموش بیٹھے رہیں، کچھ نہ پڑھیں، پھر بھی اعتکاف کی نیت کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ تو اب جب کبھی مسجد میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ پڑھ کر کے پھر دعا پڑھے مسجد کی۔ آج نہایت ہی باادب ہو کر رسول محترم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری اصلاحی بیان کا سلسلہ ہے، اور اس ہفتہ واری اجتماعات میں موضوع جو چل رہا ہے تحفظ ناموس رسالت، آج دوسرا بیان ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے کچھ باتیں، بنیادی چیزیں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بتائی تھی، آج اس کے بعد کچھ ہم عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن عظیم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو میرے محبوب علیہ السلام پر ایمان لائے، وعزروہ، اور میرے حبیب علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کی، ونصروہ، اور میرے محبوب کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی، اتباع کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن۔ اولئک هم المفلحون، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ کی ترتیب، پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا، فالذین آمنوا بہ، جو میرے محبوب پر ایمان لائے، کیونکہ ایمان اصل ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد کچھ ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
ایمان اصل ہے. سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، میرے محبوب پر ایمان لائے. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان دل کے یقین کا نام ہے. ایمان حقیقت میں محبت رسول کا نام. الا لا ایمانا لمن لا محبت لا. حضور فرماتے جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہے. تو پہلا نمبر ایمان کا. اس کے بعد آگے حکم دیا وَعَزَّرُوهُ، اور ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کی حد درجہ تعظیم و تکریم کرے. ایمان لانے کے بعد تعظیم کرے، تکریم کرے. چونکہ اگر کوئی شخص ایمان تو رکھتا ہے لیکن محبوب کریم کی تعظیم و تکریم نہیں کرتا، دل میں حضور کا ادب اور احترام نہیں ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کی بارگاہ میں پھر ان کا ایمان بھی لائق قبول نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے لوگ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن تعظیم نبی سے ان کا سینہ خالی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. لہذا ایمان اسی وقت قبول ہوگا جبکہ ایمان کے بعد مصطفیٰ کریم کی حد درجہ کی بے انتہا تعظیم اور توقیر بندہ کرے تو جا کر کے ایمان قبول ہوگا. تو پہلے ایمان کا ذکر، پھر کس چیز کا ذکر؟ پھر تعظیم کرے. اگلا حصہ وَنَصَرُوهُ، اور میرے محبوب کی مدد کرے، میرے محبوب کی مدد کرے. اور حضور کی مدد کرنے کا معنی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے جہاد کریں. حضور علیہ السلام کی مدد کرنے کی کئی صورتیں ہیں. میرے سرکار جو دین لے کر آئے، میرے محبوب کے دین کی تبلیغ کرے، حضور کے دین کی اشاعت کرے، سرکار کے دین کو کی دعوت دے، آگے امت تک پہنچائے، اور اس کی خاطر جیسی ضرورت پیش آئے وہ کام انجام دے. اور اسی میں یہ بھی داخل ہے حضور کی مدد کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر جو اعتراض ہوتے ہیں دشمنوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے جو حملے ہوتے ہیں، جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراض کا جواب دے، حضور کے دشمنوں سے لڑے، جہاد کرے. اب اپنی طاقت کیسی ہے؟ اگر ہاتھ سے دفاع کرنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے اس کا انتظام کرے، ورنہ زبان سے اس کا انتظام کرے. جوابی کارروائی کرنا یہ حضور کی مدد کرنا ہے. تو دوسرے نمبر پر آیا، پہلے نمبر پر تعظیم، پھر حضور کی دین کی مدد. یہ تحفظ ناموس رسالت کا پہلو ثابت ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر اس قرآن کی پیروی کرے جو میرے محبوب کے ساتھ نازل ہوا. قرآن کی پیروی کرنا بعد میں، مصطفیٰ کی تعظیم کا ذکر پہلے ہے. کیا سمجھ پڑی؟ سمجھ یہ پڑی کہ تعظیم مصطفیٰ ہوگی پھر قرآن کی پیروی کرے گا بندہ تو ہی جا کر کے قرآن کی پیروی کرنا قبول کیا جائے گا. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور میرے آقا نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی پیدا ہوگی میرے امت میں جو قرآن خوب پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، قرآن ان کے دل کو روشن نہ کرے گا. کیوں؟ ایک ہی وجہ ہوگی، سب کچھ ان کے پاس ہوگا، عبادت کا انبار ہوگا، تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، ذکر و اذکار سب کچھ ہوگا، مصطفیٰ کا ادب، حضور کی تعظیم نہ ہوگی. پہلے شرط لگا دیا قرآن بعد میں پڑھنا ہے، مصطفیٰ کی تعظیم پہلے کرنا ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس ترتیب پر عمل کرے گا، یہ قرآن کی آیات ہے، ہم اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں. فرمایا کہ جو اس ترتیب پر عمل کرے گا، پہلے ایمان، پھر حضور کی تعظیم، پھر سرکار کی مدد، پھر قرآن کی اتباع، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ نے فرمایا کہ پھر جا کر کے یہ لوگ کامیاب ہوں گے. کامیابی کا مدار ایمان، تعظیم نبی ہے، حضور کی نصرت اور حضور کے دین کی مدد ہے اور قرآن کی اتباع ہے. تب اللہ فرماتا کہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے. اب اس آیت کریمہ کے تحت میں آپ کو بتا دوں جس موضوع کے تحت ہمیں کلام کرنا ہے وہ ہے تحفظ ناموس رسالت. حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیان کا یہ موضوع رکھا ہے تحفظ ناموس رسالت، یعنی حضور کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ معنی ہوا تحفظ ناموس رسالت کا. پچھلے درس میں ہم نے تفسیر کے ساتھ اس پر کلام کیا تھا، اس کا معنی بتایا تھا حضور کی عزت کی حفاظت کرنا.
حقیقت بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد تحفظ ناموس رسالت ہے، صرف بیان کا مقصد نہیں، کسی جلسے کا عنوان نہیں، ہر مسلمان کی زندگی کا عنوان تحفظ ناموس رسالت ہے۔ چونکہ آج ہمیں جو عزت ملی ہے وہ صرف نام مصطفیٰ سے ملی ہے، وہ صرف عزت مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اگر سرکار کی عزت سلامت ہے، یاد رکھنا، اور حضور علیہ السلام کی ناموس کی خاطر ہم جینا مرنا سیکھیں گے تو ہی ہماری عزت سلامت رہے گی، ورنہ پھر ہماری عزت سلامت نہیں رہے گی۔ تو تحفظ ناموس رسالت کا معنی ہوتا ہے سرکار کریم علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یہ بات اہم سمجھنے کی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے دو پہلو ہیں، دو باب ہیں، دو صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے تحفظ ناموس رسالت، یعنی رسول پاک، تحفظ کے ایک معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، دفاع کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے ہمیشگی اختیار کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کا ایک معنی ہوا رسول پاک کی ہمیشہ ہمیش عزت کرنا، رسول پاک کی ہمیشہ ہمیش عزت کرنا، تعظیم کرنا، تکریم کرنا، یہ بھی تحفظ ناموس رسالت ہے۔ یعنی جو بندہ صرف سرکار علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ہمیشہ حضور کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، وہ بندہ بھی تحفظ ناموس رسالت کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ اور یہ سب سے اہم چیز ہے جو ہم نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا، وَعَزَّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم کرتے رہنا، یہ ہے تحفظ ناموس رسالت کا پہلا باب، پہلا معنی۔ حضور کی عزت تو سب سے اہم چیز ہے جیسا کہ قرآن سے ثابت ہوا۔ اس کے بعد تحفظ ناموس رسالت کا ایک معنی ہوا کہ ہمیشہ حضور کی عزت کی تکریم کرنا از خود، یعنی تحفظ ناموس رسالت کرنے والا اسے چاہیے کہ خود تعظیم مصطفیٰ ہمیشہ کرتا رہے، اور صرف حضور کی ذات کی نہیں بلکہ سرکار علیہ السلام کی ذات کی بھی تعظیم کرے، سرکار کی اقوال و ارشادات کی بھی تعظیم کرے، سرکار سے نسبت رکھنے والی منصوبات کی بھی تعظیم کرے، سرکار کے اہل بیت کی بھی تعظیم کرے، سرکار کے صحابہ کی بھی تعظیم کرے۔ جو چیز میرے آقا کی ذات سے منسلک ہو جائے اس کی بھی تعظیم کرے، جس کو ہم تبرکات کہتے ہیں، اور صحابہ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ ہوگا کہ تحفظ ناموس رسالت یعنی حضور کی ہمیشہ عزت کرنا، اور حضور علیہ السلام کی عزت کرنے کی جو تاکید اللہ نے قرآن میں دی ہے نا، جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں دی ہے، اپنے بندوں کو تاکیدی حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے صرف حکم نہ دیا بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کی عزت کس طرح کرنی ہے وہ طریقہ بھی اللہ پاک نے بتایا ہے۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تحفظ ناموس رسالت ایسی چیز ہے کہ اللہ نے تاکید کے ساتھ اپنے بندوں کو اس کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ جگہ بہ جگہ قرآن میں بیان فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کی تمہیں تعظیم کیسی کرنی ہے، ادب کیسا کرنا، طریقہ بھی بتایا۔ سورہ الفتح پڑھیں آیت نمبر 8 اور 9۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ شاہدن مانے گواہ، جس کو حاضر و ناظر کہتے ہیں، مبشرا ونذیرا، اور جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ آپ مومنوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، ونذیرا، کافروں کو، منافقوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ حضور کی صفت ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 9 میں سورہ الفتح، فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اس کی رسول پر ایمان لاؤ، ہم نے محبوب کو اس لیے بھیجا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، اور میرے محبوب کی خوب تعظیم و تکریم کرو۔ اللہ تاکید کے ساتھ حکم دے رہا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، میرے حبیب کریم علیہ السلام کی حد درجہ تعظیم کرو، توقیر کرو، تکریم کرو، ادب کرو۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، تسبیح پڑھا کرو۔ یہاں پر بھی ترتیب آپ دیکھیں، پہلے اللہ رب العالمین نے محبوب کی تعظیم و تکریم کرنے کا حکم پہلے دیا، اور بعد میں اپنی تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے حبیب کی تعظیم و تکریم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی اپنی تسبیح کا ذکر بعد میں کیا،
وہ بعد میں کرنا ہے، پہلے میرے محبوب کی تعظیم کرنا ہے، کیونکہ رب جانتا ہے ایسے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں جو میرے تسبیح بہت بیان کریں گے، میرا ذکر بہت کریں گے، مجھے سبحان اللہ الحمدللہ بہت کہیں گے، لیکن میرے محبوب کی تعظیم نہ کریں گے تو بغیر تعظیم نبی کے اللہ کی تسبیح بیان کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ کیا جائے گا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں وہی تسبیح قبول کی جائے گی جو محبوب کریم کی تعظیم اور ادب کے ساتھ ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نا، آپ دیکھیں نا، ترتیب آیت کی، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ابھی تو قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، قرآن سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تعظیم کا ذکر پہلے ہے، تسبیح کا ذکر بعد میں ہے، حالانکہ اللہ کی تسبیح کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن اللہ کی تسبیح کی قبولیت کی جو شرط ہے نا وہ ہے تعظیم نبی، توقیر نبی، تقریب نبی۔ اس بات کو دھیان رکھ لیجیے، میں بتا رہا ہوں تحفظ ناموس رسالت کا پہلا معنی کہ خود حضور کی تعظیم کرے، اللہ نے یہ تاکید حکم دیا۔ پھر آپ قرآن پڑھ کر کے دیکھیں، میرے محبوب کی بارگاہ کا اللہ نے جگہ بجگہ اپنے بندوں کو ادب سکھایا ہے۔ ہم اور آپ جب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا، کسی کو کہتے ہیں بھائی، کسی کو باپ کہتے ہیں، کسی کو ابا کہتے ہیں، کسی کو دوست کہتے ہیں، کسی کو بہن کہتے ہیں، کسی کو نام لے کر پکارتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ النور میں، کیا فرمایا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو میرے حبیب کے پکارنے کو ایسا مت بنا لو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کبھی نام لے کر، کبھی کسی رشتے کے ساتھ میں، کبھی کسی انداز میں، میرے محبوب کی بارگاہ وہ نہیں ہے کہ تم میرے حبیب کو بھی اسی طرح پکارا کرو۔ میرے مصطفیٰ کو پکارنا ہو تو ادب کے ساتھ کہا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ادب کے ساتھ یا نبی اللہ کہا کرو، ادب کے ساتھ یا شفیع المذنبین کہا کرو، ادب کے ساتھ یا حبیب اللہ کہا کرو، ادب کے ساتھ یا ایھا المزمل کہا کرو، ادب کے ساتھ یا ایھا المدثر کہا کرو، ادب کے ساتھ طٰہٰ اور یاسین کہا کرو، ادب کے ساتھ والشمس والضحیٰ کہا کرو۔ جو ادب کے الفاظ اللہ نے بیان فرمائے ہیں، فرمایا جب میں رب ہو کر اپنے محبوب کو ان کا نام لے کر یاد نہیں کرتا تو تمہیں کیا مجال ہے کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے حبیب کو وہی انداز اختیار کرو۔ اللہ نے منع فرما دیا۔ حضور کو پکارنے کے آداب اللہ نے بیان فرمایا، یہاں پر حضور کو پکارنے کے آداب، رب ہو کر اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب بندوں کو سکھا رہا ہے۔ کیسا ادب ہاتھ دیکھیں بارگاہ رسالت کا، کیسی شان ہے۔ پھر آگے دیکھیں، آگے سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے، سورہ بقرہ فرمایا کہ جو لفظ، کوئی ایک لفظ ہے جس کے دو چار معنی ہوں، کوئی ایک معنی ایسا بنتا ہو جو میرے محبوب کی شان کے لائق نہ ہو، اللہ نے فرما دیا پھر وہ لفظ استعمال مت کرنا، وہ لفظ استعمال مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے حبیب کی بارگاہ میں راعنا مت کہنا۔ راعنا چونکہ ایسا لفظ تھا جس کو یہودی غلط معنی میں استعمال کرتے تھے اور صحابہ اچھے معنی میں سرکار کی بارگاہ میں استعمال کرتے تھے۔ راعنا معنی یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ جو لفظ ہے یہ ذو معنی ہے، اور ایک معنی یہودی غلط طریقے سے استعمال کرتے، لہٰذا وہ لفظ بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں استعمال مت کرنا جس کا کوئی غلط پہلو، جس کے معنی کا کوئی غلط پہلو لیا جا سکتا ہو۔ مراد ادب سکھایا حضور کی بارگاہ میں کیا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، فرمایا اے لوگوں، اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے حبیب کے گھر میں بغیر اجازت داخل مت ہونا۔ میرے محبوب کے گھر میں گھر کے آداب سکھایا، بغیر اجازت داخل مت ہونا، اور اگر میرے محبوب اجازت دے دے گھر میں آ گئے ہو تو جلد ہی نکل جانا تاکہ میرے محبوب پر شاک نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ بہت دیر تک بیٹھے رہو، میرے محبوب کو اور بھی کام ہوتے ہیں نا، آرام کرنا ہوتا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بار نبوت کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر اجازت ملے تو جانا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، اور اس کے بعد جلد ہی وہاں سے نکل جانا، یہاں تک اللہ نے سکھایا۔ پھر فرمایا کہ اور اگر میرے حبیب کبھی بات کر رہے ہو نا تو ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرنا۔ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا، جیسا کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلا کر کے بلند آواز میں بات کرتے ہو، وہ بارگاہ بلند آواز میں بات کرنے کی نہیں ہے، دھیرے
धीमी आवाज में बात करना है जब जरूरत पेश आए तब। उसके बाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह हुजरात पहली दूसरी आयत, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। कोई भी काम तुम्हें करना हो तो मेरे महबूब से आगे मत बढ़ जाया करो, अल्लाह उसकी रसूल से आगे मत बढ़ो। वो किसी सहाबी ने, हुजूर ने कुर्बानी ना की थी, उन्होंने कुर्बानी कर ली पहले, अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा मत करो, जिस काम को मेरे महबूब ने अभी शुरू नहीं किया तुम उनके आगे बढ़ करके शुरू मत करना। यहां तक अदब बताया। और उसके बाद सिर्फ यहीं तक नहीं है, नमाज बंदा किसके लिए पढ़ता है? नमाज खालिस अल्लाह की इबादत है, गैरुल्लाह का तसव्वुर नहीं है। नमाज के लिए हम खड़े होते हैं, सारी कायनात को छोड़ देते हैं, सिर्फ अल्लाह के हुजूर बंदा खड़ा होता है, उसका रब होता है। नमाज खालिस अल्लाह की इबादत है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया है अगर बंदा फर्ज नमाज पढ़ रहा हो, फर्ज, और मेरे महबूब उसको पुकार ले तो वाजिब है वहीं से छोड़ करके मुस्तफा की बात सुने। ये नहीं कि अभी नमाज पूरा कर ले। एक सहाबी थे, नमाज पढ़ रहे थे, फर्ज नमाज, सरकार ने बुलाया, अब वो सोचने लगे हम तो फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पूरी कर लें तो जाएं। नमाज पूरी करके गए तो हुजूर ने फरमाया तुमको हमने कब बुलाया था, अभी आ रहे हो? अर्ज किया या रसूलुल्लाह नमाज में था। मेरे आका ने फरमाया क्या तुमने ये आयत नहीं सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब अल्लाह उसकी रसूल बुलाए तो उनके बुलाने पर फौरन हाजिर हो जाया करो, फौरन पहुंच जाया करो। अगरचे नमाज में देखो, अगर बंदा नफिल नमाज पढ़ रहा है, माँ बाप बुलाए तो छोड़ करके जा सकता है, लेकिन बंदा फर्ज नमाज पढ़ रहा है तो माँ बाप के बुलाने पर भी फर्ज को छोड़कर जा नहीं सकता। लेकिन बंदा फर्ज पढ़ रहा है, मुस्तफा बुला ले तो फर्ज छोड़ करके मुस्तफा का काम पहले सुनेंगे। और जो सरकार कहे करने के लिए, बाजार जाने के लिए, किसी काम करने के लिए, वो काम करके आए, नमाज टूटी नहीं है, और फिर जहां तक पढ़ लिया था उसके बाद आकर के वहीं से शुरू करना है उसको, वो नमाज में है। ये मुस्तफा की बारगाह का अदब है। कौन सिखा रहा है? कुरान सिखा रहा है, रब होकर महबूब की बारगाह का अदब सिखा रहा है, क्योंकि असली दीन तो यही है ना। और यहाँ तो एक कौम हमारे यहाँ ऐसी भी पैदा हो गई है जो दीन के ठेकेदार कहे जाते हैं, और उन्होंने दीन के का ठेका लेकर रखा है। उनके नजदीक ताज़ीम नबी सरासर शिर्क ही है, बिदात ही है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, क्या फरमाया कि शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। यहां तो कुरान फरमा रहा है कि नबी की ताज़ीम तो आईने ईमान है। हालत नमाज में खालिस बंदा अल्लाह के हुजूर इबादत कर रहा है, फिर भी मुस्तफा की ताज़ीम और अदब करेगा, ये कुरान बता रहा है। और जिस दीन में नबी की ताज़ीम ही शिर्क हो जाए, बताओ वो कौन सा दीन होगा? वो न कुरान का दीन होगा, न रब का दीन होगा। वो दीन शैतानी दीन तो हो सकता है, रहमानी दीन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का मफ़हूम अच्छी तरह समझ लें। हम सब मुजाहिद हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत पर पहरा देना है, हमारी नौकरी है। और हमारी जिंदगी का बुनियादी मकसद हर मुसलमान के लिए सबसे अव्वलीन फरीज़ा मुस्तफ़ा की इज्जत और तकरीम की हिफाजत करना है। अगर ये नहीं है तो बंदा मर जाए, जीने का उसको इख्तियार नहीं है। अगर तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत उसके सीने में नहीं है। और तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का पहला मतलब ये बता रहा हूं, आगे तो इसकी बहुत लंबी तफसील चलेगी। पहला माना बता रहा हूं कि बंदा अज खुद मुस्तफा की इज्जत तकरीब हमेशा हमेशा करता रहे। अगर बंदा इज्जत नहीं करता सरकार की, और वैसी ताज़ीम जैसा कि अल्लाह उसके रसूल चाहते हैं वो ताज़ीम बजा नहीं लाता है, तो याद रखना फिर वो तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत करने वाला नहीं कहा जाएगा। ये कुरान की चंद आयतें मैंने चीदा चीदा आपको सुनाई हैं, जो अल्लाह ने महबूब की ताज़ीम का हुक्म दिया, नामूस रिसालत का हुक्म दिया। अब आगे आए सहाबा किराम का दीन। जो कुछ हमें मिला है दिया सरकार ने है, लेकिन सहाबा के जरिए से मिला है ना। सहाबा किराम का अंदाज क्या था? सहाबा किराम किस तरह अपने महबूब की ताज़ीम और तकरीम करते थे? सिर्फ हुजूर की जात की नहीं, सहाबा की शान तो ये थी कि सहाबा हुजूर की जात की ताज़ीम करते, हुजूर की इरशादात और अक़वाल की ताज़ीम करते, हुजूर से निस्बत रखने वाली मंसूबात की भी ताज़ीम किया करते थे। जो चीज सरकार से जर्रा बराबर मुंसलिक हो जाए, निस्बत रखे मेरे सहाबा, मेरे हुजूर के सहाबा, उसकी भी ताज़ीम और अदब किया करते थे। हत्ता कि मेरे सरकार अपना लुआब दहन निकालते, लुआब दहन मुंह का थूक मुबारक निकालते, तो सहाबा आपकी इर्द गिर्द जमा होते, जमीन पर ना पड़ता,
کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑتا اور وہ اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر وہ ادب کے ساتھ مل لیا کرتا تھا. یہ تعظیم. میرے آقا اپنے سر سے بال نکالتے تو بال کا ایک بال بھی زمین پر نہ گرتا, صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے. سرکار کلی فرماتے, یہ سب بخاری اور مسلم کی حدیثوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. میرے آقا کلی فرماتے, کلی وضو کرتے, وضو کا غسالہ کلی کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ملتے, اور جو صحابی دور ہوتے انہیں نہ ملتا ان کا ہاتھ پکڑتے کاتب اور ان کا ہاتھ اپنے جسم میں لے کر کے مل لیا کرتے تھے, تاکہ سرکار کے بارگاہ سے نسبت ہمارے بھی قائم ہو جائے. ایسی تعظیم صحابہ کرام نے کیا ہے یار, ہر شے کی تعظیم, ہر شے کی تعظیم کیا. صحابہ کرام کا انداز تو یہ تھا. صحابہ, اور وہیں سے ہم کو دین ملا ہے, اور تحفظ ناموس رسالت کا پہلا درجہ یہ ہے, بنیادی مقصد بندہ از خود مصطفیٰ کریم سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم اپنی جان سے بڑھ کر کے کرے, تب جا کر کے وہ سچا محافظ ناموس رسالت کہلائے گا. صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی کہ میرے آقا اگر کوئی چیز فرما دے نا, میرے سرکار کوئی چیز فرما دے تو پھر صحابہ کرام اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا کرتے تھے. میرے آقا علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے, ادب دیکھ صحابہ کرام کا, ایک راستے سے گزر رہے تھے, ایک مکان بنا ہوا تھا, عالیشان گنبد نما مکان تھا, خوبصورت تھا, تھوڑا اونچا تھا. سرکار وہیں رک گئے, ایک صحابی کے ساتھ میں جا رہے تھے, میرے سرکار رک گئے اور صرف نظر اٹھا کر کے دیکھا اس مکان کو, کہا کچھ نہیں, لیکن آپ کے مبارک چہرے سے ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے. ایسا لگا کہ سرکار نے اس کو پسند نہ کیا, بس چلے گئے, گزر گئے. اس کے بعد پھر جب گھر آئے تو وہ جس صحابی کا مکان تھا نا, وہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے کوئی خاص توجہ ان کی طرف نہ فرمائی. سرکار تو یہ چاہتے تھے ہمارے غلام ہیں, ہمارے غلام دنیا میں رہیں لیکن ان کے دل میں دنیا نہ رہے, یہ دنیا کو, مال کو, عالیشان مکان کو, عالیشان محلات کو یہ پسند نہ کرے, چونکہ ان کے لیے جو کچھ ہے دنیا میں نہیں آخرت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے, آخرت میں رکھا ہوا ہے. سرکار یہ چاہتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ میں. خود سرکار نے بادشاہ ہو کر کے فقیری میں زندگی گزار دی نا, وہ بادشاہ کونین ہے, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. آقا فرماتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں نا یہ جو پہاڑ ہے, پہاڑ صفا مروا, یہ سونے کی بن کر کے میرے ساتھ چلا کرے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ٹائم کھا کر اللہ کا شکر ادا کروں اور دوسرے ٹائم بھوکے رہ کر کے صبر کیا کروں. یہ سرکار فرماتے ہیں الفقر فخری, فقر فاقہ یہ میرا فخر ہے. تو میرے سرکار کی بارگاہ میں صحابی آئے تو سرکار نے کوئی خاص توجہ نہ فرمائی. اب انہیں ٹینشن ہو گیا کہ سرکار آج لفٹ نہیں دیا, تو انہوں نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ بات کیا ہے. تو اب سرکار نے کچھ تو کہا نہیں تھا ان کو, تو دوسرے نے بتایا کہ حضور آپ کے مکان سے گزرے تھے اور آپ کا جو عالیشان محل بنا ہوا ہے نا, اب اس دور میں آپ بتائیں کیسے محل لیتا ہوگا. آج کے دور میں جو محلات, بلڈنگیں, مکانات اور یہ سب بنتے ہیں, اس دور میں تصور بھی نہ تھا. اس دور کے انداز سے تھوڑا بلند رہا ہوگا, بہت عالیشان تو مکانات بنتے ہی نہ تھے, جیسا کہ آج کے دور میں بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں, بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں, کمپلیکس بن رہا ہے. اس دور میں تو ایسا نظام ہی نہ تھا, لیکن اس دور کے حساب سے ان کا مکان ذرا دیگر لوگوں سے اچھا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ بات یہ تھی کہ آج سرکار گزرے تھے تمہارے مکان کی طرف سے, اور تمہارے مکان کو دیکھ کر کے ایسا لگا کہ سرکار نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا, کچھ کہا نہیں. بس وہ صحابی رسول ادب دیکھے اور محبت دیکھے سرکار کی بارگاہ سے قربان جاؤ. وہ صحابی گئے, یہ نہیں دیکھا کہ میرا عالیشان مکان بڑا پیسہ لگا ہوگا, بڑی محنت لگی ہوگی. ادب دیکھے مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب دیکھے, ارشاد کے ادب دیکھیں. وہ فوراً گئے اور پھڑوا کلہاڑا جو کچھ لگتا تھا اس کو اٹھا کر کے مکان کو پورا زمین بوس کر دیا اور فرما دیا جو میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے وہ ہم بھی پسند نہیں کرتے ہیں. ادب تو یہ ہوتا ہے, محبت تو یہ ہوتی ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو میرے آقا کو پسند نہیں ہیں. غلاموں کا کام یہ ہے, تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں کا کام یہ ہے کہ حضور کو کیا کیا چیزیں ناپسند ہے ہمیں چھوڑ دینا ہے, وہ نہیں کرنا ہے. یہاں تک حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ارشادات اور اقوال اور ہر چیز کی پیروی کیا کرتے تھے, ہر چیز کا ادب اور تعظیم کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر کے شہزادے, جب باہر سفر سے کہیں آتے نا مسجد نبی شریف میں, ادب دیکھیں. وہ جو سرکار کا ممبر مبارک تھا جس پر میرے آقا بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے, حضرت عبداللہ بن عمر اس ممبر کے پاس آتے. حضور کے وصال کے بعد بھی صحابہ ساری زندگی حضور کا ادب کرتے رہے. اس ممبر پر جو گرد و غبار پڑے ہوتے اس کو بوسا دیتے, اپنا ہاتھ مل کر کے گرد و غبار صاف کر کے اپنے سینے اور چہرے پر لگایا کرتے تھے. اس جگہ کی تعظیم جہاں آقا بیٹھا کرتے تھے,
اس جگہ کی تعظیم جہاں سرکار نے قدم مبارک رکھا تھا. میرے آقا علیہ السلام کی اتنا تعظیم, جب سرکار کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوتے تھے نگاہ جھکی ہوتی تھی, نہایت ہی پرسکون انداز میں سرکار چلتے تو صحابہ حضور کے آگے قدم نہیں بڑھاتے تھے. سرکار کے ساتھ صحابہ کھانے پر ہوتے, جب تک حضور شروع نہ کرتے صحابہ کھانا نہ کھاتے تھے, اتنا ادب کرتے تھے. اور یہ تو خیر ادب ظاہری چیزوں میں تھا, اور اہم بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام حالت نماز میں مصطفیٰ کریم کی تعظیم کیا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار کا آخری وقت جب تھا, علالت کا وقت تھا, اور سرکار اسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو اجازت دی تھی نماز پڑھانے کی, اور آخری دن تھا جس دن میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے, پیر شریف کا دن تھا, فجر کی نماز کا وقت تھا. حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے, سرکار کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام کے آخری دن تھا, علالت بہت زیادہ تھی, جسمانی ظاہری نقاہت بہت زیادہ ہو چکی تھی. فجر کا وقت تھا, سرکار اٹھے, پردہ سرکایا, چونکہ سرکار کا مبارک روزہ, حضور کا جو حجرہ تھا حجرہ عائشہ, اور یہ مسجد نبی شریف کا صحن, پردہ ہٹائے تو پورا صحن سامنے ہوتا تھا. سرکار نے پردہ ہٹایا کہ دیکھیں میرے غلام کس طرح اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سرکار نے جو ہی پردہ ہٹایا صحابہ کی صف سامنے لگی تھی. اب سرکار نے پردہ جو ہی ہٹایا تمام صحابہ کا رخ جو کعبہ کی طرف تھا, سرکار کا پردہ ہٹتے ہی کعبہ کی طرف رخ ہو گیا. صحابہ حضور کی طرف رک کر کے دیکھنے لگے, حضور کی طرف رک کر کے دیکھنے لگے. اور اس کے بعد میں صدیق اکبر مصلی پر تھے, وہیں سے مصلی سے پیچھے آ کر کے کھڑے ہو گئے. کئی بار ایسا پیش آیا, حالت نماز میں صحابہ کرام حضور کی تعظیم کیا کرتے تھے. حالانکہ نماز خالص اللہ کی عبادت ہے, خالص اللہ کی عبادت ہے. اور مولا کائنات سے پوچھنا ہے تو پوچھو, مولا کائنات سے پوچھنا ہے تو پوچھو. ایک غزوہ سے واپسی کا موقع ہے, ایک مقام پر پڑاؤ کیا قافلہ, میرے سرکار نے دیگر صحابہ نے نماز پڑھ لی. حضرت مولا کائنات کسی وجہ سے نماز اثر نہ ادا کر سکے. میرے سرکار نے فرمایا کہ علی ذرا بیٹھو, آرام کرتے. میرے سرکار اپنا مبارک سر حضرت علی کے زانو اقدس میں رکھ کر کے آرام کرنے لگے صحابہ کے مقام پر. اب آرام کرنے لگے, نیند لگ گئی, سرکار سو گئے. حضرت علی نے نماز نہ پڑھی تھی. اب عصر کا ٹائم ہوتا کتنا ہے, سرکار آرام کرنے لگے. حضرت علی کو نماز سے محبت دیکھیں, ہم لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, ایک نہیں ساری پورے ہفتے کی نمازیں جا رہی ہیں, کوئی اثر نہیں پڑتا ہے نا. یہ دین ہے پیارے. مصطفیٰ کی محبت کا معنی یہ ہے کہ سرکار کی لائف میں تمام پیغامات سے محبت کرے, یہ بھی تو ضروری ہے نا. حضرت مولائے کائنات محبت نماز میں کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. ایک طرف سورج کو دیکھتے ہیں, ایک طرف مدینے کی سورج کو دیکھتے ہیں, چہرے والشمس والضحیٰ کو دیکھتے ہیں. ایک طرف سورج کو دیکھتے ہیں کہ ڈوب رہا ہے, ایک طرف مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے اب پشو پیش میں ہے. ایک طرف اللہ کا فرض ہے, ایک طرف مصطفیٰ کی نیند ہے, حضور کا ادب اور تعظیم ہے. کس کو فوقیت دے, کس کو اہمیت دے؟ اگر حضور کو نہ جگائیں تو نماز اثر قضا ہوتی ہے, اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ حرام کبیرہ گناہ ہے, ناجائز ہے. جو ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا, حدیث پاک میں ہے کتب اسمہ علی باب النار, اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں امتحان ہے, آزمائش ہے, عاشق کا امتحان ہے. سرکار سو رہے ہیں, سورج جوں جوں ڈوبتا جا رہا ہے, ڈوبنے کے قریب ہو رہا ہے. مولا کائنات کی بے چینی, مولا کائنات کی بے قراری نماز جانے کے خوف سے بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, حتیٰ کہ آنکھیں چھلک پڑی. آنکھوں سے جب آنسو نکلے تو سرکار کے مبارک رخسار پر پڑے. سرکار بیدار ہو گئے, سورج ڈوب گیا. فرمایا ما یبکی کا یا علی, علی کیوں روتے ہو, کیوں روتے ہو؟ اب سرکار علیہ السلام تو خود جان رہے ہیں نا, یہ تو قلب و نگاہ پر جن کی نظر ہوتی ہے ان سے کیا چھپا ہے. امتحان عاشق کا کیا جاتا ہے, امتحان. علی کیا بات ہے, کیوں روتے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نماز اثر چلی گئی, نماز اثر چلی گئی. اب میرے آقا علیہ السلام جو حدیث پاک میں الفاظ ہیں, میرے آقا نے اللہ کے بارگاہ میں التجا کی, مولا اللہم انہم کان فی طاعتک و طاعت رسولک, اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا, تیرے محبوب کی اطاعت میں لگا ہوا تھا. اب بتاؤ نماز قضا کرنا اللہ کی اطاعت ہے کہ نماز ادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے؟ یہ بتاؤ ذرا. آقا فرما رہے کہ اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا, نماز قضا کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے کہ نماز وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے نماز وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے. مولا کائنات نے وقت پر نماز تو ادا نہ کری, نماز تو قضا کر دی, اللہ کی اطاعت کہاں سے ہوئی؟ لیکن آقا فرماتے ہیں یہ پھر بھی اللہ کی اطاعت میں تھا. نماز قضا کرنے کے باوجود بھی
اللہ اس کی رسول کی اطاعت میں ہے. کیوں اللہ اس کی رسول کی اطاعت میں ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ کی اطاعت میں جو ہے نا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی حد درجہ کی تعظیم کیا کرو. تاکید کے ساتھ اللہ نے حکم دیا، اگر حضور کو جگا دیا جاتا، ان کے مبارک نیند میں خلل ڈال دیا جاتا تو حضور کی ہو سکتا ہے بے ادبی ہو جاتی، تعظیم میں فرق آ جاتا. مولا کائنات نے سوچا کہ نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ کا نماز قضا ہو جائے ادا کرنے کا طریقہ ہے، محبت قضا ہو جائے، ادب قضا ہو جائے، تعظیم قضا ہو جائے، تو اس تعظیم کی قضا کا کوئی ادا کا طریقہ نہیں دیا شریعت نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری نماز تعظیم نبی ادب نبی میں قضا ہوئی ہے نا، تو جو نماز محبت مصطفیٰ میں قضا ہوتی ہے، تعظیم مصطفیٰ میں قضا ہوتی ہے، وہ قضا نہیں ادا کی جاتی ہے. آقا نے اشارہ کیا، فوراً سورج واپس آ گیا. اور حضور کی طاقت دیکھیں نا، سورج کو 70,000 فرشتے موٹی موٹی لگامیں زنجیروں کی جکڑ کر کے سورج کو کھینچتے ہیں. 70,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں. ادھر مصطفیٰ کے انگلی کا اشارہ ہی کافی تھا. ادھر سورج کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں اور ادھر مصطفیٰ اشارہ کر رہے ہیں. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. دیکھ رہے ہیں آپ سرکار کی طاقت کا حال کیا ہے. مولا کائنات نے نماز اثر ادا کر لی. بتانا یہ تھا کہ صحابہ تو حضور کی محبت میں نمازیں بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، چونکہ جانتے تھے جملہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض و فروع ہیں. سارے فرائض، ساری عبادتیں، سارے حکامات، یہ سب تو شاخیں ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل چیز جو ہے نا، بنیاد اور جڑ، وہ مصطفیٰ کی بات، مصطفیٰ کریم کی بندگی ہے، سرکار کی غلامی ہے، سرکار کی تعظیم اور ادب ہے، حضور کے ساتھ جانساری اور وفاداری ہے. یہ اصل غلامی اور اصل بندگی ہے. اولین فرض ہے مسلمانوں کے تحفظ ناموس رسالت، مصطفیٰ کی عزت و تقریب کی حفاظت کرنا، یہ اصل چیز ہے. تو میں یہ پہلا معنی بتا رہا ہوں آپ کو، تاجدار کائنات سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی حفاظت کرنا. اس کا مطلب یہ ہے، پہلا معنی کہ حضور اسلام کی ہمیشہ تعظیم، تکریم، ادب کرنا. اگر یہ رخصت ہو گیا نا، پھر یاد رکھنا خدا کی قسم ایمان ہی نہیں رہے گا. ایمان وہی ہے جو مصطفیٰ کی تعظیم و ادب کے ساتھ ہو. یہ معنی ہوا تحفظ ناموس رسالت کا پہلا معنی، پہلی صورت. دوسری صورت بتا دوں، یہ دائمی صورت ہے، دائمی ہمیشہ کرنا. اور تحفظ ناموس رسالت کی دوسری صورت یہ ہے، یعنی رسول پاک کی عزت کی حفاظت کرنا. جو آتا ہے وَنَصَرُوهُ، جو میں نے آج پڑھی تھی آپ کو، حضور کی مدد کرے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کرنا. مطلب دشمنوں کی طرف سے اگر کوئی اعتراضات ہو، کوئی حملے ہوں، گستاخیاں ہوں، بے ادبیاں ہوں، تو ہر مسلمان کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کرے. منہ توڑ جواب دے، جوابی کاروائی کرے، یا تو ہاتھ سے جوابی کاروائی کرے یا تو زبان سے کرے، ورنہ کم از کم کمزور درجہ ایمان کا ہے، دل میں برا جانے. مصطفیٰ کے دشمنوں سے جنگ کرے، جہاد کرے، جو صحابہ کرام نے کیا ہے. اور اس کی ایک لمبی تفصیل انشاءاللہ آنے والے درسوں میں بتاؤں گا آپ کو. جو اللہ نے فرمایا کہ وَنَصَرُوهُ، میرے محبوب کی مدد کرو. ایک تو مدد ہوتی ہے سرکار کی، کس طرح؟ حضور کے دین کی اشاعت کر کے، حضور کے دین کی تبلیغ کر کے، حضور السلام کے دین کو آنے والی امت تک پہنچا کر. یہ ہے حضور کی مدد کرنا. اسی طرح ایک مدد کرنے کا انداز یہ ہے کہ سرکار کے جو دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو، اس کا جواب دینا، جوابی کاروائی کرنا. اب جوابی کاروائی کرنے کے مختلف طریقے ہیں. کبھی زبان سے کیا جائے گا، کبھی قلم سے لکھ کر کے کیا جائے گا، کبھی ضرورت پیش ہے تو ہاتھ سے کیا جائے گا، کبھی ضرورت پیش ہے تو تلوار سے کیا جائے گا، جو صحابہ نے کیا ہے. ضرورت پیش ہے تو تلوار سے کیا جائے گا. کبھی ضرورت پیش آئے، جس طرح ضرورت پیش آتی جائے گی، مصطفیٰ علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے جوابی کاروائی کی جائے گی. جیسے کہ علماء ہیں، اپنی زبان اور قلم سے جو ہے نا ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. اور جو مجاہدین ہیں، مجاہدین یہ اپنی تلوار کے ذریعہ سے ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام نے، مجاہدین اسلام نے کر کے دکھایا ہوا ہے. بہرحال یہ ہر امتی پر فریضہ ہے اور سب سے بڑا فرض ہے. کیا چیز؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و تقریب کی حفاظت کرنا، یعنی ہر طرح سے ظالموں کے ظلم کا جواب دینا، گستاخان رسول کی گستاخی برداشت کرنا. یہ تو سب سے بڑا جرم ہے مسلمانوں کا. اگر مصطفیٰ کی کوئی توہین کرے نا اور اس کو بندہ برداشت کر لے جائے، ذرا سے بھی جذبات نہ بڑھے نا، تو یہ سب سے بڑا مجرم ہے. پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے.
اسے اپنے ایمان کی امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس دور میں محبوب کریم کی شان میں کوئی توہین کر رہا ہو، امت موجود ہو اور خاموش بیٹھی ہو، تو انتظار کرے کچھ ہی دنوں کے بعد جب مصطفیٰ کی عزت کی توہین کی گئی تو وہ انتظار کرے امت کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی بہنوں کو، اس کی ماؤں کو، اس کی بیٹیوں کو سڑکوں کے اوپر لا کر کے سر راہ نیلام کیا جائے گا، اس کی عزت آبروریزی کی جائے گی، اس کی عصمت دری کی جائے گی، دھجیاں اڑائی جائے گی، اور یہ مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جو قوم اپنے نبی کی عظمت پر، اپنے نبی کی ناموز پر کھڑی نہیں ہوتی ہے، وہ قوم پھر بزدل کہلاتی ہے، یاد رکھنا۔ اب آخری بات میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں آپ کا آج کا درس، اگلے ہفتہ انشاءاللہ تعالی پھر میں تحفظ ناموس رسالہ کا دوسرا معنی باقی بتانا۔ بھی دوسرا معنی یہ ہے کہ جوابی کارروائی کرنا، حفاظت کرنا حضور کی عزت و تکریم کی۔ پھر میں حوالہ دوں گا آپ کو صحابہ کرام کا، مجاہدین اسلام کا، کس طریقے سے صحابہ مجاہدین نے حضور کے ناموس کی حفاظت کی ہے اور یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا ہو سکے، جتنا بچ چلے، ہم تحفظ ناموس رسالت کا پہرا دیتے رہیں۔ یہ نماز سے بڑھ کر فریضہ ہے، یاد رکھنا، نماز سے بڑھ کر فریضہ۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کرتے کرتے، حضور کی حفاظت کرتے کرتے غزوہ احد میں شریک تھے، جنگ کر رہے تھے، اور اتنی شدت کی جنگ ہو رہی تھی کہ گوشت کے لتڑے اڑ رہے تھے، صحابہ کے گوشت کے لتھڑے اڑ رہے تھے، ٹکڑے گر رہے تھے۔ شدت کی گھمسان ہوئی، بالآخر اللہ نے فتح دی صحابہ کرام کو۔ جب جنگ ختم ہو گئی، شام کا وقت ہوا، تو میدان احد میں صحابہ کی 70 لاشیں پڑی تھیں بے رکوع رکفن، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ سعد بن ربیع کدھر ہے جو میری حفاظت کرتے کہتے چلا گیا؟ کہاں ہے؟ صحابہ کرام کو تلاش کرنے نکلے، تلاشتے اور آواز دیتے، سعد بن ربیع تم کدھر ہو؟ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، لیکن سانسیں چل رہی تھی۔ آواز دیتے، ہاں جوانوں میں ادھر ہوں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتا ہوں، حالت ایسی نہیں ہے، لیکن میرے آقا کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور پھر جب گئے نہ دیکھے، لاشوں کو ہٹایا، دیکھا کہ سعد بن ربیع زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع کے آخری الفاظ کیا تھے؟ وہ سنے، فرمانے لگے، اے میرے محبوب کی صحابہ سن لو، تمہارے جیتے جی تم موجود ہو، اگر کسی نے میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائی، کسی نے میرے مصطفیٰ کی گستاخی کی، کسی نے میرے محبوب علیہ السلام کی عزت میں کمی لانے کی کوشش کی، تم زندہ ہو، یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں پکڑوں گا میں، اگر تم نے کچھ نہ کیا پکڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عذر قبول نہ کرے گا، تمہارا کوئی عذر قبول نہ کرے گا۔ محشر کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا، میں تمہارا گریبان پکڑ کر کے پوچھوں گا کہ تمہارے مصطفیٰ کی توہین کی جا رہی تھی، بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ میں پکڑوں گا۔ بس یہ کہتے کہتے سعد بن ربیع اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم بھی تو حضور کا نام لیتے ہیں، ہر کوئی غور کرے پر ہم اپنے محبوب کریم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ ہر کوئی غور کرے اپنے حبیب کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جن کے لیے کرنا ہے، جن کی خاطر سب کچھ ملا ہے، جن کے خاطر سب کچھ ملا ہے، ہم اس نبی محتشم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خود غور کرے۔ ابھی یہ نارسی کا معاملہ تھا، سیے کا معاملہ تھا، ہے نا؟ لوگوں نے اپنے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے دھرنے پر بیٹھ گئے، بیٹھے نہیں بیٹھے تھے، بیٹھ گئے دھرنے پر، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر کے گئے، دھرنے پر بیٹھ گئے، دھرنے پر قربانیاں دی لوگوں نے، جگہ جگہ دھرنے ہوتے رہے، جگہ جگہ پردرشن کیا جاتا رہا، احتجاج ہوتا رہا۔ کیوں؟ یہ تمہاری ذات کی بات تھی، تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کیا جا رہا تھا، تمہیں اندیشہ تھا کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکالا جا رہا ہے، لہٰذا تم اس کی حفاظت کرنے کے لیے اور اس قانون کو بدلنے کے لیے تم کھڑے ہو گئے۔ جب تمہاری ذات پر بن پڑی، تمہارے بیوی بچوں پر بن پڑی، تو تم نے ان کی خاطر، اپنے ذات کی خاطر اپنے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا، میدان میں لا کر کے کئی مہینہ پڑے رہے۔ اب مصطفیٰ کی عزت کی بات آئی تو تم کیا کر رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر کوئی غور کرے، ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں، ہر کوئی غور کرے۔ بلال حبشی بھی ہم سے پوچھیں گے، صحابہ بھی ہم سے پوچھیں گے، صہیب رومی بھی ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے محبوب علیہ السلام کی عزت و تکریم کے لیے کیا کیا، تحفظ ناموس رسالت کا پہرا کتنا دیا؟ یہ تمہارا فرض تھا، بلکہ ہر عبادت سے بڑھ کر یہ افضل عبادت تھی، ہر ذمہ داری سے بڑھ کر عظیم ذمہ داری تھی۔ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ ہر مسلمان خود غور کرے، ہم بھی غور کرے، آپ بھی غور کرے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں۔ آخر میں یہ بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں گفتگو۔ مسلمانوں، اس راہ کے جو مسافر ہیں نا، تحفظ ناموس رسالات کے جو پہرے دار ہیں، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، جو کوئی بھی اس معاملے میں کسی طرح کام کر رہا ہے نا، آپ اس کا ساتھ دیں۔ کچھ نہیں کر رہے ہیں،
جو کوئی بھی اس معاملے میں حضور السلام کی ناموس کی حفاظت میں کام کر رہا کسی طریقے سے، آپ بھلے اس کا ساتھ دے، کچھ نہیں کر رہے، یہی بہت بڑی خدمت ہے آپ کی. کاش حضور کی بارگاہ میں قبول دیں، کم سے کم اتنا تو کہہ سکے آقا ہم کو تو کچھ آتا نہ تھا، لیکن جو آپ کے غلام، آپ کے ناموس کے محافظین تھے، ہم ان کے ساتھ ساتھ رہے. آقا ہم ان کے بلانے پر جاتے رہے صرف آپ کی خاطر. میرے آقا کی بارگاہ میں یہی قبول ہو گیا تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. جو کوئی اس راہ میں جس طرح سے کام کر رہا ہے آپ اس کا ساتھ دیں. یہ بھی تحفظ ناموس رسالت کی ذمہ داری میں شامل ہے. اس کا ساتھ دے اور جہاں تک ہو سکے اس راہ میں آگے بڑھے. اللہ چاہے گا تو ضرور ہمیں کامیابی ملے گی. لیکن سب سے پہلا جو حضور کی تعظیم و تکریم کرنا یہ اولین فرض ہے وہ کرنا ہے. دوسرا معنی میں کل بتاؤں گا کہ دشمنوں کا جواب دینا، جوابی کارروائی کرنا، تحفظ ناموس رسالت کا فریضہ کس طرح ادا کرنا ہے اور ہمارے اسلاف نے صحابہ نے کس طرح کیا ہے، یہ پوری تفصیل انشاءاللہ اللہ نے چاہا آنے والے درس میں عرض کریں گے. اللہ رب العالمین بس ہمارے لیے کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی تحفظ ناموس رسالت کا خادم بنائے. کاش ہماری زندگی مصطفیٰ علیہ السلام کی ناموس کی اور حضور کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے گزر جائے. آمین بجاہ النبی الکریم. وظیفہ عرض کر